بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل اردو ادب کے خزانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، شہنشاہ اکبر اعظم مغل سلطنت کا سب سے نامور اور تیسرا بڑا حکمران تھا۔ اس نے 52 سال حکومت کی اور اپنے دربار میں نامور ترین اور ماہر لوگوں کو مستقل جگہ دی۔ آپ انہیں وزیر یا مشیر تو کہہ سکتے ہیں، مگر تاریخ انہیں 9 رتن کے نام سے پہچانتی ہے۔ یہ سب 9 رتن ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ انہی میں سے ایک رتن بیربل بھی تھا، جو بہت زیادہ ذہین، شرارتی اور چالاک تھا۔ اکبر کا رتن بننے سے پہلے وہ ایک پان والے کی دکان پر وقت ضائع کرتا تھا۔ ایک روز وہ اسی پان کی دکان پر بیٹھا تھا کہ اکبر کا ایک خدمت گار آیا اور اس نے دکان والے سے کہا، آدھا کلو چونا دے دو۔ بیربل پاس بیٹھا سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا، ارے بھائی، آدھا کلو چونے کا کیا کرو گے؟ خدمت گار نے کہا، ذل الہی نے منگوایا ہے۔ بیربل نے پھر پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو محل میں؟ خدمت گار نے کہا، میں بادشاہ کو پان بنا کر پیش کرتا ہوں۔ بیربل نے پھر پوچھا، بادشاہ نے جب تمہیں چونا منگوانے کے لیے کہا، اس وقت بادشاہ غصے میں تھا یا خوشی میں؟ اس خدمت گار نے کہا، شاید غصے میں تھے۔ یہ سن کر بیربل نے کہا، بھائی، اگر جان پیاری ہے تو چونا چھوڑو اور آدھا کلو دے ہی لے جاؤ۔ ملازم سوچ میں پڑ گیا کہ چونا لے جانے میں جان کو کیا خطرہ ہے، لیکن بیربل کے اصرار پر وہ چونا چھوڑ کر دے ہی لے گیا۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو اکبر نے کہا، لے آئے ہو آدھا کلو چونا؟ تو خدمت گار نے کہا، جی حضور، لے آیا ہوں۔ اکبر نے گرج کر حکم دیا، اب اسے پی لو۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی خدمت گار کانپنا شروع ہو گیا، لیکن اکبر نے پھر سے کہا، پیالہ منہ سے لگاؤ اور چونا پی جاؤ۔ خدمت گار دل ہی دل میں بیربل کا شکر گزار ہوا، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ اس نے پیالہ منہ کو لگایا اور سارا دہی جٹ سے پی گیا۔ دوسرے دن اکبر نے اپنے مشیروں سے پوچھا، اس خدمت گار کا کیا حال ہے؟ تو مشیروں نے کہا، حضور، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے اور اپنا کام کر رہا ہے۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی کہ آدھا کلو چونا پی کر کوئی آدمی کیسے زندہ بچ سکتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس خدمت گار کو بلوایا اور کہا، سچ سچ بتا، آخر کیا ماجرا ہے؟ خدمت گار نے سارا واقعہ اکبر کو سنا دیا، جسے سن کر اکبر بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسی خدمت گار سے کہا، جاؤ اس شخص کو میرے پاس بلا کر لاؤ، یہ آدمی کام کا لگتا ہے۔ خدمت گار بھاگا بھاگا پھر اسی پان والی دکان پر آیا۔ بیربل نے اسے دور سے آتا دیکھ کر کہا، کیا مجھے لینے آئے ہو؟ خدمت گار نے کہا، جی، ذل الہی نے آپ کو بلوایا ہے۔ بیربل نے کہا، میں ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں کہ ملازم کے کہنے پر آ جاؤں۔ جاؤ بادشاہ سے کہو میرے لیے سواری بھیجو۔ خدمت گار پھر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیربل کی فرمائش بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی ٹیڑھے دماغ کا ہے، لیکن ہے کام کا۔ بادشاہ نے سواری بھیجی۔ جب بیربل حاضر ہوا تو بادشاہ نے سختی سے پوچھا، تم نے میرے ملازم کو حکم بجا کیوں لانے نہیں دیا؟ میں نے اسے آدھا کلو چونے کا کہا اور تم نے اسے دے کر بیچ دیا، کیوں؟ بیربل نے جواب دیا، عالم پناہ، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ سے
کسی بے گناہ کا قتل ہو۔ اکبر حیران ہوا اور اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ میں اس خدمت گار کو قتل کرنا چاہتا ہوں؟ بیربل نے کہا میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ اس نے بتایا پان لگا کر بادشاہ سلامت کو پیش کرتا ہوں۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ خدمت گار سے غلطی سے چونا زیادہ لگ گیا ہوگا، بادشاہ سلامت کی زبان مبارک کٹ گئی ہوگی، اسی لیے بادشاہ نے اسے چونے سے ہی ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اکبر بادشاہ بیربل کی ذہانت سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے دربار میں اپنے پاس 9 رتن بنا کر رکھ دیا۔ ایک بار اکبر نے بیربل سے پوچھا ہماری سلطنت میں سب سے منحوس آدمی کون ہے؟ بیربل نے کہا حضور ایک آدمی کا سنا ہے، جو کوئی صبح صبح اس آدمی کا منہ دیکھ لے سارا دن اسے کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے سامنے پیش کرو۔ اگلے ہی روز بیربل نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ جیسے ہی اکبر اعظم کی آنکھ کھلے تو اسی شخص کا منہ دیکھے۔ چنانچہ اس روز اکبر سارا دن کچھ ایسا مصروف رہا کہ اسے بھوک نہ لگی، اور شام کو جب اسے بھوک کا احساس ہوا تو اس نے کھانا تو منگوایا، لیکن بیربل سے کہا تم ٹھیک کہتے تھے، وہ شخص واقعی منحوس ہے، مجھے سارا دن بھوک ہی نہیں لگی۔ ایسے منحوس شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں، اسے پھانسی دے دو۔ یہ سن کر بیربل گھبرا گیا، اس نے یہ سب تو شرارت کی غرض سے کیا تھا، اس کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان جا رہی تھی۔ بیربل نے کچھ دیر سوچا اور پھر بادشاہ سے عرض کی حضور والا آپ ذرا خود سوچیں، اگر آپ نے صبح اس کا منہ دیکھا تھا تو سارا دن بھوکے رہے ہیں اور اس کی سزا آپ نے اسے پھانسی دی ہے، تو غور کیجئے کہ اس نے بھی تو صبح سب سے پہلے آپ کا ہی منہ دیکھا تھا، تو اس طرح سے دونوں میں سے زیادہ منحوس کون کہلائے گا؟ اکبر بیربل کی یہ بات سن کر بہت دیر تک ہنستا رہا اور بیربل کی ذہانت پر داد تسلیم کیا، اور اس شخص کو بلا کر اسے سزا کے بجائے بہت سا انعام دے کر رخصت کر دیا۔ ناظرین اکرام، بیربل کی ذہانت اور چالاکی کے بے شمار واقعات ہیں جو آگے چل کر ہم آپ سے بیان کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔